بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹریول سسٹم یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ میں راہیل اقبال آپ کو ویلکم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں جو سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال ہے جب لوگ مجھ سے واٹس ایپ پر رابطہ کرتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی جو ہمارا ویڈیو کا موضوع ہے یہ سعودی عرب میں مقیم لوگوں کے حوالے سے ہے۔ بہت سے لوگ سعودی عرب سے اپنے وطن چلے جاتے ہیں اور وہ مختلف نوعیت کے اعتبار سے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ خروج نہائی پہ جاتے ہیں، کچھ لوگ خروج و عودہ پہ جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو ترحیل کے ذریعے بھیجا جاتا ہے۔ تو سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال یہ ہے کہ جن لوگوں کو ترحیل کے ذریعے ڈپورٹ کیا گیا ہے، پاکستان وہ آ چکے ہیں اور وہ کبھی سعودی عرب میں کام کرتے تھے، کسی نے 10 سال کام کیا، کسی نے 20 سال کام کیا، کسی نے 15 سال کام کیا، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ابھی پہلی مرتبہ ورک ویزے پہ گئے لیکن کفیل کے ساتھ معاملات حل نہ ہو سکے اور ان کا اقامہ نہیں بنا اور وہ ترحیل کے ذریعے یا جوازات سے خروج لگوا کر آ گئے۔ تو اب یہ ہے کہ وہ عمرے پہ جانا چاہتے ہیں، وہ حج پر جانا چاہتے ہیں۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہ حج پر جا سکتے ہیں یا عمرے پہ جا سکتے ہیں؟ اب یہاں پہ دو چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ ایک تو ان کی پالیسی ہے جو کہ جوازات کی ایک پالیسی ہے جو کہ سعودی عرب کا ایک قانون ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی جو پریکٹس چل رہی ہے اس کے حوالے سے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ میرا واٹس ایپ نمبر نوٹ کر لیں، اور نمبر میں آپ کو کیوں نوٹ کروا رہا ہوں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میرا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0305 405 1144 0305 405 1144۔ صبح 11 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک آپ مجھے واٹس ایپ پر ٹیکسٹ میسج کر سکتے ہیں، کالز نہیں کیجیے گا، آپ سے میری گزارش ہے۔ یہ نمبر میں نے آپ کو اس لیے دیا ہے کہ اگر آپ اپنا سٹیٹس چیک کروانا چاہتے ہیں کہ کہیں آپ بلیک لسٹ تو نہیں ہیں، تو اب ہوتا ہی ہے کہ لوگ اپنا سٹیٹس چیک نہیں کرواتے جو سعودی عرب سے ڈپورٹ ہو کر آ گئے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے کفیلوں کے پاس کام نہیں کرتے، بدون کفیل ہوتے ہیں، تو کفیل ان کا حروب لگا دیتے ہیں اور پھر وہ ترحیل کے ذریعے ڈپورٹ ہو کر پاکستان آتے ہیں۔ بہت سے لوگ مطلوب ہوتے ہیں، بہت سے لوگ غیر قانونی طریقے سے حج کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں، ان کے فنگر پرنٹس لے لیے جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا اقامہ بنا ہی نہیں ہوتا، پہلی مرتبہ ورک ویزے پہ جاتے ہیں، پھر وہ ترحیل کے ذریعے ڈپورٹ ہو کر آتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو چھٹی پہ جاتے ہیں، خروج و عودہ پہ، لیکن واپس نہیں جاتے۔ تو ایسے اب تمام لوگ عمرے پہ جانا چاہ رہے ہیں، حج پہ جانا چاہ رہے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنا سٹیٹس چیک کروائیں، جس کو ہم ایئرپورٹ سٹیٹس بھی کہتے ہیں، مطار پیپر بھی کہتے ہیں، ایئرپورٹ سٹیٹس کہتے ہیں۔ تو وہ بیسیکلی اگر آپ کا اس میں بلیک لسٹ ہے، اگر آپ کا مرحل ہے، منع دخول ہے، تو ایسی صورت میں آپ کا جو ہے وہ ورک ویزا بھی نہیں لگے گا۔ اور جہاں تک بات ہے عمرہ ویزا کی، تو یہ بہت سارے ہمارے کیسز سامنے آئے ہیں۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنا سٹیٹس چیک نہیں کرواتے۔ کوئی جو ترحیل کے ذریعے آیا پاکستان میں، اور کچھ لوگ جو چھٹی پہ آئے اور واپس نہیں گئے، تو وہ اپنا سٹیٹس چیک نہیں کرواتے، عمرے کا ویزا لگوا لیتے ہیں۔ اب عمرہ ویزا ان کا لگ جاتا ہے، لیکن بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ جب وہ سعودی عرب پہنچتے ہیں تو وہاں سے ان کو ڈپورٹ کر دیا جاتا ہے، کیونکہ ان کا جو سٹیٹس ہوتا ہے وہ مرحل ہوتا ہے۔ مرحل یعنی ڈپورٹڈ اور منع دخول کے ان کی انٹری پہ بین ہے۔ اب 10 سال کی پابندی ہے بھائی، یعنی یہ ریسنٹلی ابھی جو معاملہ دیکھنے میں آیا ہے، اگر کوئی شخص ڈپورٹڈ ہے، اس کا سٹیٹس مرحل ہے، مرحل۔ دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تمام لوگوں کا سٹیٹس مرحل آئے گا، پہلے آپ اپنا سٹیٹس چیک کروائیں۔ آج میں نے 2 بندوں کا سٹیٹس چیک کروایا تو ان کا نیٹ اینڈ کلین تھا، وہ نئے ویزے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، ان کا کوئی پرابلم نہیں آئے گا۔ جو لوگ چیک نہیں کراتے ان کی بائیو میٹرک کی فیس بھی ضائع ہو جاتی ہے، میڈیکل کی فیس بھی ضائع ہو جاتی ہے، اور ایمبیسی والے ان کے پاسپورٹ پہ مرحل لکھ کے پاسپورٹ واپس کر دیتے ہیں، تو نقصان ہوتا ہے۔ تو بہتر ہے کہ اگر آپ عمرے پہ جا رہے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں، ورک ویزے پہ جا رہے ہیں، کوئی بھی کنڈیشن ہے، پہلے آپ اپنا سٹیٹس چیک کروا لیں۔ اگر وہ مرحل ہے، منع دخول ہے، تو پھر آپ آگے پروسیجر کو نہ بڑھائیں، کیونکہ آپ کا وہ ورک ویزا سٹیمپ نہیں ہوگا، اور اگر آپ کا عمرہ ویزا نکل آیا تو اس کے باوجود بھی وہ آپ کو سعودی عرب سے ڈپورٹ کر دیں گے 10 سال کے لیے۔ اب عمرے کے لیے جو پابندی رکھی گئی ہے کہ اگر کوئی کسی شخص کا مرحل ہے، ڈپورٹڈ ہے، منع دخول ہے، تو وہ 10 سال عمرے پر نہیں جا سکتا، 10 سال کے بعد وہ عمرے پہ جائے گا۔ اسی طرح سے بھی یہ کچھ معاملات ہیں۔ اگر آپ کا سٹیٹس کلیئر ہے، پھر آپ کو دوسرا پیپر چاہیے، خروج نہائی کا، جو کہ جوازات کا پیپر ہوتا ہے، کیونکہ اس پیپر کی بیس کے اوپر آپ کا ویزا سٹیمپ ہوگا۔ تو یہ 2 پیپر ہیں، ایک ایئرپورٹ پیپر کہلاتا ہے جس کو مطار پیپر کہتے ہیں، بلیک لسٹ سٹیٹس پیپر کہتے ہیں، اور دوسرا جوازات کا خروج نہائی والا پیپر ہے۔ یہ پیپر ہم آپ کو نکلوا کے دے سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ معاملات ہیں، اور جو اپڈیٹ ہے، تازہ ترین اپڈیٹ یہی ہے کہ 10 سال بین ہے، عمرہ 10 سال آپ نہیں جا سکتے جو ڈپورٹڈ ہیں۔
अब इतना पैसा लगाया आपने, टिकट ली, उम्रा वीज़ा लिया, पैकेज करवाया, होटल बुक कराया, लेकिन जब सऊदी अरब पहुँचे तो वहाँ से आपको डिपोर्ट कर दिया, तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तो बेहतर है कि बंदा कुछ हज़ार दे के, जो उसकी फ़ीस है वो मैं आपको व्हाट्सएप पे बता दूंगा, चंद हज़ार में आपका ये काम हो जाता है बजाय लाखों का नुकसान हो। इसी तरह जो लोग वर्क वीज़ा लेना चाहते हैं, जो लोग खरूज ओहदा पे आए, छुट्टी पे आए, वापस नहीं गए, तो पहले भाई वो अपना स्टेटस चेक करवा लें। बार बार मैं इस पे एम्फसाइज़ करता हूँ और आप दोस्तों को बताता भी हूँ, तो रब्ता कर लें। डॉक्यूमेंट्स में हमें आपका पासपोर्ट चाहिए, आपका अकामा चाहिए। अकामा नहीं है तो जो वीज़ा आपका वर्क वीज़ा लगा हुआ है उसके ऊपर एक बॉर्डर नंबर होता है, वर्क वीज़े की कॉपी चाहिए और वो बॉर्डर नंबर चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, उम्रे पे जाते हैं, वहाँ छुप जाते हैं, ओवर स्टे हो जाते हैं, तो वो भी अपना स्टेटस चेक करवा सकते हैं। अपना ख्याल रखें, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।